حالیہ واقعات ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے. یہاں ایک ایسا ڈبل قسم کا ہائیبرڈ سسٹم کو نافذ اور جاری و ساری کر دیا گیا ہے کہ تمام انسانی حقوق کی قدریں جو ہیں وہ پامال کر دی گئی ہیں، اور جو آئینی تحفظات بنیادی حقوق سے عوام اس سے بھی جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا ہے. ہماری 10 مارچ کی یعنی اتوار یہ جو ابھی گزرا ہے اس دن کی ہماری پرامن تحریک جو ہم نے مینڈیٹ چوری کے خلاف جو تحریک جس کا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا، ہم سارے پاکستان میں نکلا. اور لیکن لاہور میں جو جبر و تشدد کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. FIR درج کی گئیں، مجھے اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ بڑا واضح ہے 130 کا رولز آف پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز قومی اسمبلی کے کہ بنا اسپیکر کی پرائر پرمیشن کے بغیر گرفتاری MNA کی نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے وہ پریویلیج موشن بھی داخل کروایا ہے اسمبلی میں، اور جس کی اسپیکر کی اجازت سے وہ یقینی بات ہے کہ جب کمیٹی پریویلیج کمیٹی بنے گی تو اس پر پیش رفت ہوگی. لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، نہ IG پنجاب کو چھوڑوں گا جس نے مجھے اغوا کروایا، نہ SSP، نہ DIG، اور نہ ہی SHO ساؤتھ کینٹ یا نارتھ کینٹ، اور DSP جو رانا اشفاق تھا وہاں جس نے مجھے لے جا کر 5-6 گھنٹے بٹھائے رکھا. یہ اغوا بھی ہے، یہ جو ہے اب سے بیجا بھی ہے، یہ کرمنل انٹیمیڈیشن بھی ہے، یہ پھر فالسیفیکیشن آف ریکارڈ کر کے ایک فراڈ کیا گیا ہے. پھر ہمارے ساتھیوں کو MPAs کو گرفتار کیا گیا، پھر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. جو پرچے درج کیے گئے وہ بالکل فرضی تھے، اور دوسرے ہی دن جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سبھی کو جو ہے ڈسچارج کر دیا، اور اس میں ہمارے اوپر فائرنگ ڈالی گئی، ہمارے اوپر جو ہے تشدد کے وہ کروایا گیا ہم سے، اور کہا گیا کہ وردیاں پھاڑی گئی ہیں پولیس افسروں کی، اور ان کی گاڑیوں پہ جو ہے ڈنڈے برسائے گئے ہیں. آپ سارے لوگ ساتھ تھے، کسی کے کیمرے نے کچھ تو ایسا دکھایا ہوتا. اور لاہور تو ویسے ہی سیف سٹی ہے، وہاں تو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑا فراڈ دن دہاڑے کا فراڈ ہے. اور وہ جو ہے ماشاءاللہ جو جعلی چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے ہارنے کے باوجود، اور ماشاءاللہ اس کے چچا جو موصوف ہیں پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں جو کہ لاہور سے ہارے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ جو لاہور اپنے حلقے سے ہار جاتا ہے وہ 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے بن سکتا ہے. لیکن باہر کیف ایک جبر ہے ڈی فیکٹو، وہ مارشل لاء کے جس طرح ہم ڈی فیکٹو کہا کرتے تھے کہ جی یہ مشرف ڈی فیکٹو ہے، ضیاء الحق ڈی فیکٹو ہے، ڈی جورے تو ان کا حیثیت ہی نہیں تھی. اب بھی گھس بیٹھیے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بندر بانٹ کر کے سارے پاکستان کے عہدے لے لیے ہیں. تو ایسی صورت میں اور پھر جو ہمارے ہیں اب ایک اور مذاق بنایا ہوا ہے. پہلے ہم سے جو ہے اسپیشل سیٹیں لے لی. پہلے 8 فروری جب فارم 45 میں ہم جیتے ہوئے 100 بندے ہمارے جو ہے 9 فروری کو 100 بندے ہمارے فارم 47 کے ذریعے جیتوں کو ہرا دیا اور ہاروں کو جتا دیا. پھر ہم سے جو ہے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں. پھر ہمارے جو ہے چیئرمین عمران خان کو 2 ہفتے کے لیے مزید مکمل مقید کر دیا گیا تاکہ کوئی کنسلٹیشن مزید نہ ہو سکے، یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوا چاہتے ہیں. پھر اب ہمارے جو الیکٹڈ ہیں ان کے خلاف درخواستیں لے کر ری کاؤنٹنگ کا ایک فراڈ کیا ہوا ہے، اور ہم مارجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جہاں بھی آج میں ایک کیس کر کے آیا NA81 کا، NA81 میں جو شخص جیتا ہوا ہے 8,000 ووٹوں سے، ری کاؤنٹنگ میں پہلے 7,000 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے. اب ری کاؤنٹنگ میں 10,000 ووٹ اور ریجیکٹ کر کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے، اور اس کو جو ہے جیتے ہوئے کو پھر 3,000 سے ہرا دیا گیا. 7,000 کا وہ ڈیفیسٹ 8,000 کا، اور 10,000 اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ تھے. اب وہ پتہ ہی ہے کون ریجیکٹڈ ووٹ کو کاؤنٹ کرنے دیتا ہے. وہاں سارے آپ کے پولنگ ایجنٹس بڑے مستعدی سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، ساری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں. تو
تو یہ ری کاؤنٹنگ میں جو اس طرح سے ڈبل سٹیمپنگ ٹھپے مار کے کیے جاتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے, اور یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے. تو ایسی سفوکیشن میں, ایسی سپریشن میں سمجھتا ہوں چودھری اشتیاق کا آنا جو ہے یہ واقعی جہاد کرنے کے مترادف ہے. ہم لوگوں نے جو الیکشن لڑا ہے ہم نے آگ کے دریا سے گزر کے الیکشن لڑا ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ ایسی اندھیر نگری پاکستان تو کیا شاید دنیا کے کسی ملک میں ایسی اندھیر نگری کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی ہوگی جو اس وقت پاکستان میں یہ ڈبل ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ نافذ کیے ہوئے ہے. اور ان کی بیچاروں کی تو اتنی یعنی قسم پرسی کا عالم ہے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے بلوچستان کا یہ ان کی مرضی سے نہیں لگا ہے. ان کو یہ تو وزیر خزانہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے, یہ وزیر داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے, اور وہی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو نمائندے اور گماشتے تھے انہی کو ساری کی پوسٹ دی جا رہی ہیں, ریاستی عہدے سارے ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ انسلٹ ہے عوام کی, جنہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے نہ عمران خان غدار ہے, اور عمران خان کی ساری سزائیں انہوں نے مسترد کی. انہوں نے عمران خان کے جو جتنی سپریشن اور سفوکیشن تھی, یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے, لوگ سمبل کو ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ ہم نے تو ایک بلہ مانگا تھا, انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا, کسی کو کٹورا دیا, کسی کو جو ہے بینگن دیا, کسی کو کچھ دیا, لوگ ڈھونڈ رہے تھے. یقین کریں یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ, اور دوسری طرف نفرت کا عالم ہے. کاش ہم ایسٹ مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں خدا را, ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ایسے میں ہمیں چودھری اشتیاق جیسے محب وطن اور چودھری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, جو آئیں آگے اور اس پی ٹی آئی کو بھی, اور کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے, بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے, بغیر جو ہے چودھری پرویز الہی کو ریلیز کیے, بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے, بغیر اعجاز چودھری کو ریلیز کیے, اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکن ہیں, یہ 45 سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے, مت لو اور 45 سال کہ ایک اور ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھ کے, اور 45 سال کے بعد کہو کہ 9 مئی کا شاخ ڈرامہ جو تھا اور 9 فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہرا کر مارجنلائز کیا گیا, تو ایک اور قائد کو خدا را انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا 9 مئی کا آرکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک ہر دل عزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی, گھناؤنی سازش, اور ایک ڈرامہ جو الیکشن کا رچایا گیا. 8 فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن 9 فروری کو ہرا دیا گیا, اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عہدے دے دیے. عوام اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر سکتی ہے, نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا تھا مائنس کا فارمولا, نہ اب مائنس کا فارمولا کریں گے. تو بجائے اس کے کہ 40 اور 45 سال آپ لیں انصاف دینے میں, خدا را پاکستان کو اگر مضبوط دیکھنا ہے, جمہوریت چلانی ہے, ملک کو جو ہے آگے فلاحی مملکت بنانا ہے, تو ایک ہی حل ہے, ان سب کو ریلیز کریں اور مینڈیٹ چوری شدہ جو ہے وہ عوام کو واپس کریں, اور عوام کو صحیح حق حکمرانی کا حق دیں, تاکہ یہ ملک جو ہے خدا داد پاکستان آگے چل سکے. عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج کا دن جو اسلامی فوبیا کا دن بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر, اس مرد مجاہد نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ بھی تاریخ ساز تقریر ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں, اور میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہمارے لیے باعث مسرت آپ تشریف رکھیں, پلیز بعد میں کریں گے. سردار صاحب ایک منٹ, ابھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اسد منظور بٹ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ بھی دوستوں سے کوئی بات چیت کرے اس موقع کے اوپر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا جب الیکشن ہوا تو اس میں ہم نے بالوضاحت یہ بات لکھی تھی کہ وطن عزیز میں کہیں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم ظلم کے خلاف جہاد کریں گے. اور کسی بھی مظلوم، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آپ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے عام شہری، کیا سابقہ وزیر اعظم کو بھی ہم قانون اور انصاف کی سہولت نہیں دے سکے. تو انشاءاللہ اس جو وطن عزیز میں جو محب وطن ہماری قیادت ہے، ہم ان کے قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر وقت متحرک ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی ہر آزمائش میں اپنی وکلا برادری کے ساتھ اور مظلوم پاکستانیوں کے ساتھ بالکل موجود ہے. انشاءاللہ پورا پیرا دیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا جناب، ہاں جی وہ سردار صاحب مختصر ذرا جمعہ ہے. جی ارشاد. مجھے احساس ہے جس بات قائد دنیا اسلام کے عظیم ترین قائد، ہمارے قابل فخر رہنما، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کو خراج تحسین. حق کی راہ پہ جم کے کھڑا ہے با توقیر عمران خان. صرف اللہ سے ہی وہ ڈرا ہے با ضمیر عمران خان. انکار حسین کا بن کر وہ قربان دیس پہ ہو جائے گا. انکار حسین کا بن کر وہ قربان دیس پہ ہو جائے گا. علی کی راہ پہ کیسے جینا اور حسین کی طرح مرنا. کاٹ ڈالے گا سارے یزیدی بے شمشیر عمران خان. علی کی راہ پہ کیسے جینا اور حسین کی طرح مرنا. لکھ جائے گا اپنے لہو سے یہ تفسیر عمران خان. ٹیپو قاسم غزنوی غوری، جوہر اور ابدالی کے عالیشان کردار کا مالک سخت گیر عمران خان. حق کی راہ پہ جم کے کھڑا ہے با توقیر عمران خان. آزادی خودداری جرت کی قومی تاریخ میں لکھی. آزادی خودداری جرت کی قومی تاریخ میں لکھی. رقص صبا اور رنگ حنا کی ہے تحریر عمران خان. ایک قوم کی سوچ پہ جس نے جوڑا بکھرے لوگوں کو، اقبال جنا کے فرامین کی وہ زنجیر عمران خان. دیکھ رہی ہے چشم بصیرت قوم کے ہاتھ کی ریکھاؤں میں جہد مسلسل اور خوشحالی کی تقدیر عمران خان. جس سے اپنے دن روشن اور جس سے راتوں میں بھی نور. جس سے اپنے دن روشن اور جس سے راتوں میں بھی نور. وہ سورج عمران خان، وہ قمر منیر عمران خان. عزت پائے جس سے قوم اور ریاست ہو مضبوط. سچائی اور حب الوطنی کی تعبیر عمران خان. ورک نے اپنے فکر و عمل میں جس کو سجا کے رکھا ہے. ورک نے اپنے فکر و عمل میں جس کو سجا کے رکھا ہے. ہمت وفا سچائی کی وہ تصویر عمران خان. قوم کی تصویر. The pride for all of us, our legal fraternity, محترم حامد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اشتیاق چوئی صاحب، جناب لطیف کھوسہ صاحب، جناب اسد منظور بٹ صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب ورک صاحب اور میرے وکلا بھائیوں اور ہمارے جرنلسٹ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خوش قسمتی ہے کہ اشتیاق چوئی صاحب جیسے ایک انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار نے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں سب کو فخر ہے اس بات کا کہ اشتیاق چوئی صاحب نے ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تمام تر تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی صحیح معنی میں آئین کی سربلندی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی
जमहूरियत के असूलों पर कायम रहने वाले और सिविलियन सुपरमेसी में बिलीव करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यही विज़न हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज 28 साल पहले था। जब हमने ये पार्टी की इब्तिदा की थी, उन इब्तिदा करने वालों में से मैं भी एक हूँ। और जो हमने इसके उस वक्त अगराज़ व मकासद लिखे थे और जिन पर हमारा पहला और आखिरी भी जरा आइन जो था उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये सारे मकासद शामिल हैं। यानी आइन की सरबलंदी सरफराजी, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की सरफराजी और सिविलियन सुपरमेसी। इस मुल्क के अंदर जिस तरह से बाहर से डिक्टेट किया जाता है जमहूरियत को, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि हाइब्रिड सिस्टम जो पैदा करने वाले लोग हैं इस मुल्क में पिछले 75 साल से, और ख़ास तौर पे हम दोनों की एक जनरेशन है जिससे ये सारे अदवार से हम गुज़रे हैं। बहुत से नौजवानों को नहीं पता कि अयूब खां का दौर कितना भयानक था, ज़ियाउल हक़ का दौर कितना भयानक था, याहिया खां कितना जो गलत आदमी था जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, और उसके बाद मुशर्रफ का दौर तो आप सब ने हमारे साथ शेयर किया है। तो हम अभी तक उन अदवार की एक कंटिन्यूएशन चल रही है। जो खोसा साहब बता रहे थे, जो जुल्म तशद्दुद, जो जबर इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, ये दर हकीकत पिछले 70-75 साल के हमारे डिक्टेटर्स की और पर्टिकुलरली मिलिट्री डिक्टेटर्स की, चाहे बिलवासा या बिलावासा, उनकी इंटरवेंशन का नतीजा है। अब इसमें इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है कि आज कौम के सामने इनका मुकम्मल एक्सपोजर हो गया है। पहले अगर किसी को गलत फहमी भी थी इनके बारे में, आज बच्चे बच्चे को पता है कि इस मुल्क में इक़्तिदार किसके पास है। सामने दिखाने को कोई होते हैं, असल में पीछे रास्ता। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये तो अपने चीफ मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते मर्जी से, फाइनेंस मिनिस्टर भी मुकर्रर नहीं कर सकते। और ये आज की बात नहीं है, ये एक सिलसिला चल रहा है बड़े अरसे से, अब एक अरूज पे पहुंच गया है। अब बड़े खुल्म खुला रिजल्ट्स को तब्दील किया जाता है। पहले कम से कम रात के अंदर करते थे, अब किसी किस्म की शर्म हया रही नहीं, न रात की परवाह है न दिन की परवाह है। लेकिन जब कौमों पर इतने वाज़े तौर पर इंसानी हकूक़, जमहूरियत, आइन और कानून को तोड़ा जाता है, तो वो वक्त असल में कौमों पर तब्दीली का वक्त आता है। और मुझे यकीन है कि जो कुछ भी 8 फरवरी को लोगों ने अपना मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वाज़े तौर पर एक तब्दीली की इब्तिदा थी जिसके लिए ये पार्टी बनाई गई थी, और जो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी अपने मकासद, अपने विज़न को आगे लेके जाएगी। हम वेलकम करते हैं इश्तियाक चौधरी साहब को। ये पूरी तरह तहरीक इंसाफ के अगराज़ व मकासद को सामने रखते हुए ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं तहरीक इंसाफ में हम किन लोगों को अपना साथी देखना चाहते हैं। उसके लिए ये एक आइडियल शख्स हैं, आइडियल शख्सियत हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद जो है तक़वियत मिलेगी, और जो काम तहरीक इंसाफ पिछले 28 साल से कर रही इंसानी हकूक़ के हवाले से, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। मैं इश्तियाक साहब का ममनून हूँ कि हमें यहाँ इकट्ठे किया और हमने वो बातें की जो कि अवाम जानती भी है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनके तक पहुंचाते रहें वो बातें जो इस जुल्म और जबर की माहौल पैदा किया है जिन लोगों के, उनके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सारे सहाफ़ियों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, वकला का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत देखिए, ये तो कुछ कानूनी और आइनी मजबूरियाँ होती हैं बाज़ औक़ात। जिस तरह से हम अदलिया का रवैया हमारे साथ गया है, जैसे हमसे
ہمارا جو تھا انتخابی نشان چھینا گیا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، اب سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد کے یہ کانسیکوینسز، جس طرح سے الیکشنز کو انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیے، اس کے ریزلٹس، وہ سب چیز آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی ہماری ایک اتحادی جماعت تھی، لہٰذا اس کے حق میں جو فیصلہ سیاسی کیا گیا وہ اسی پس منظر میں تھا۔ تھینک یو۔